فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 226، باب ہے 9، امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت پر بحث و گفتگو کرنا، آپ علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت پر قلم اٹھانا خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ لوگوں کو اس عظیم امام کی معرفت اور آشنائی سے متعلق بنیادی ماخذ ہی میسر نہیں۔ زیادہ تر سیرت نویسیوں اور تجزیہ نگاروں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ عظیم ہستی ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہی اور سیاسی امور سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ بعض مورخین اور سیرت نگاروں نے تو اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اور جن لوگوں نے صراحت کے ساتھ نہیں لکھا، انہوں نے بھی آپ کی زندگی سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ان سے کچھ مختلف نہیں۔ اس مطلب کو امام زین العابدین علیہ السلام کو دیے جانے والے القابات سے بھی بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس عظیم امام کو بیمار کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جبکہ آپ کی بیماری واقعہ عاشوراء کے چند دنوں تک محدود تھی۔ آپ کوئی دائمی مریض نہیں تھے۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار ہو ہی جاتا ہے۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کی اس بیماری میں بھی مصلحت اور حکمت الہی پوشیدہ تھی۔ اس کے ذریعے آپ سے جہاد اور دفاع کی ذمہ داریاں اٹھا لینا مقصود تھا، تاکہ آئندہ امانت اور امامت کی عظیم ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں، اور اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد 34 یا 35 سال تک زندہ رہتے ہوئے شیعوں کی امامت کی اس سخت اور پرآشوب دور کو گزار سکیں۔ سامعین، اگر امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمارے دوسرے ائمہ اطہار کی طرح یہاں بھی قابل توجہ اور دلچسپ واقعات کا ایک تسلسل نظر آئے گا۔ البتہ اگر آپ ان تمام واقعات کو جمع کر لیں تب بھی امام کی سیرت کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ کسی بھی شخصیت کی سیرت صحیح معنوں میں سمجھنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب ہم اس شخصیت کی زندگی کے بنیادی اغراض اور مقاصد اور اہداف جان لیں، اور پھر اس کی زندگی کی جزیات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے اغراض و مقاصد کو سمجھا جائے تو زندگی کی جزیات خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر بنیادی اغراض و مقاصد ہی سمجھ میں نہ آئیں یا انہیں غلط سمجھا جائے تو جزئی واقعات بھی بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، یا ان سے کوئی غلط مطلب اخذ کیا جاتا ہے۔ اور یہ قاعدہ صرف امام زین العابدین علیہ السلام یا دوسرے اماموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک کی زندگی پر صادق آتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے سلسلے میں محمد بن شہاب ظہری کے نام آپ علیہ السلام کے خط کو بطور نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا خط ہے جو خاندان نبوت کے ایک فرد کی طرف سے اس دور کے مشہور دانشور کے نام لکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ خط کسی بنیادی نوعیت کی حامل وسیع سیاسی جدوجہد کا ایک حصہ ہو، ممکن ہے نہیں انل منکر کے سلسلے میں ایک نصیحت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک شخصیت کی طرف سے دوسری شخصیت پر ایک قسم کا اعتراض ہو، جیسا کہ تاریخ میں دو یا کئی شخصیات کے درمیان اس قسم کے اعتراضات کا تبادلہ کثرت سے نظر آتا ہے۔
امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے دیگر واقعات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اس واقعے سے کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ اگر ہم اس قسم کی جزیات کو امام علیہ السلام کے بنیادی اغراض و مقاصد اور آپ کے اہداف سے الگ کر کے دیکھیں گے تو ہم امام کی سوانح حیات نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے امام علیہ السلام کی زندگی کے بنیادی اغراض و مقاصد اور اہداف سے آشنائی حاصل کریں۔ یہاں میں سب سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کے بنیادی اغراض و مقاصد سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی خود امام کی سوانح حیات، آپ کے فرمودات، نیز دیگر ائمہ معصومین کی پاکیزہ زندگی سے اخذ کرتے ہوئے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری نظر میں 40 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد سے ہی اہل بیت رسول صرف اس بات پر ہرگز تیار نہیں تھے کہ گھر بیٹھ کر اپنے علم و دانش کے مطابق محض احکام میں الہیہ بیان کرتے رہیں، بلکہ اس صلح کے آغاز سے ہی تمام ائمہ علیہ السلام کا یہی موقف تھا کہ وہ اپنے طرز فکر کے مطابق ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے مقدمات فراہم کرتے رہیں، جیسا کہ اس بات کو خود امام حسن علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے فرمودات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا کام انتہائی عمیق، دیرپا اور بنیادی نوعیت کا تھا۔ 10 سال تک امام نے اسی کیفیت میں زندگی بسر کی، اور اس دوران آپ نے کچھ لوگوں کو اپنے قریب کیا اور ان کی تربیت کی۔ ان میں سے کچھ افراد مملکت کے مختلف گوشہ و کنار میں اپنے قول و فعل کے ذریعے معاویہ کی حکومتی مشینری کی مخالفت کرتے رہے، اور اس حکومت کی مخالفت کے جرم میں ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی باری آئی۔ آپ نے بھی اسی روش پر چلتے ہوئے مدینہ، مکہ اور دیگر مقامات پر اس تحریک کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا اور کربلا کا دل خراش واقعہ رونما ہوا۔ اگرچہ واقعہ کربلا اسلام کے مستقبل کے لیے نہایت مفید اور ثمرآور ثابت ہوا، لیکن بہرحال وہ مقصد جس کے لیے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کوشاں تھے، وہ تاخیر کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس حادثے نے لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا۔ اس دوران امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے قریبی دوستوں کو تہ کیا گیا اور دشمن کو اس پر مسلط ہونے کا موقع ملا۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا اور امام حسین علیہ السلام کوئی اقدام نہ کرتے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد یعنی مستقبل قریب میں ایک ایسی تحریک اٹھنے کے امکانات موجود تھے جن کی بنا پر حکومت کی باغ دوڑ شیعوں کے ہاتھ میں آ جاتی۔ البتہ ہماری اس گفتگو کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس وقت تو حالات ہی کچھ اس قسم کے پیدا ہو گئے تھے کہ قیام ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں، لیکن اگر اس قسم کے حالات پیش نہ آتے اور امام حسین علیہ السلام اس حادثے میں شہید نہ ہوئے ہوتے تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ مستقبل کے حوالے سے امام حسن علیہ السلام کا منصوبہ عملی شکل اختیار کر لیتا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور وہ مسلسل اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کر دیے گئے اور امام زین العابدین علیہ السلام اپنی بیماری کی حالت میں اسیر ہوئے تو اس وقت سے ہی در حقیقت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا آغاز ہو گیا، اور اب تک حکومت اسلامی کی تشکیل کے حوالے سے جو ذمہ داریاں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کاندھوں پر تھیں، اب وہ ذمہ داریاں امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کر دی گئیں اور ان کے بعد دوسرے اماموں کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام کی پوری زندگی کا مکمل جائزہ انہی اغراض و مقاصد اور اہداف کی روشنی میں لینا چاہیے، اور بغیر کسی شک و شبہ کے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بھی انہی اہداف کے حصول کے لیے کوشاں تھے جن اہداف کے لیے امام حسن اور امام حسین کوشاں رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام 61 ہجری عاشورے کے دن منصب امامت پر فائز ہوئے اور 94 ہجری میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس پورے عرصے میں آپ اسی مقصد کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اب آپ اس زاویے سے امام کی زندگی کی جزیات کا جائزہ لیں کہ آپ نے کون کون سے مراحل طے کیے اور کیا طریقہ کار اپنائے۔
اور پھر اس میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ کے تمام فرمودات، اعمال، دعائیں، مناجات اور راز و نیاز جو صحیفہ سجادیہ کی شکل میں موجود ہیں، ان کا بھی انہی بنیادی غرض و مقاصد کی روشنی میں تفسیر و تشریح کی جانی چاہیے۔ نیز اس پورے دور امامت میں آپ نے جو اقدامات اٹھائے انہیں بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ نے عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے مقابلے میں جو اقدامات اٹھائے وہ انتہائی شجاعت، بہادری اور فداکاری سے بھرپور تھے۔ نمبر دو، مصرف بن عقبہ کے حوالے سے، جس نے یزید کی حکومت کے تیسرے سال اس کے حکم سے مدینے پر چڑھائی کی اور مسلمانوں کے اموال کو غارت کیا، اور امام کا موقف انتہائی نرم تھا۔ نمبر 3، عبد الملک بن مروان، جس کو خلفائے بنو امیہ میں طاقتور ترین اور چالاک ترین خلیفہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ امام کا موقف کبھی بہت ہی سخت اور کبھی بہت ہی نرم نظر آتا ہے۔ نمبر 4، عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ آپ کا رویہ۔ نمبر 5، اپنے اصحاب اور دوستوں کے ساتھ آپ کا رویہ اور انہیں دوستانہ نصیحتیں۔ نمبر 6، ظالم اور جابر حکومت اور اس کے عملے سے وابستہ درباری علماء کے ساتھ آپ کا سلوک۔ ان تمام رویوں اور اقدامات کا بڑی باریک بینی سے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ائمہ اطہار کی بنیادی موقف کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تمام جزیات اور حوادث کا جائزہ لیا جائے تو بہت معنی خیز حقائق سامنے آئیں گے۔ چنانچہ اگر اسی زاویے سے امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ ایک ایسے عظیم انسان نظر آئیں گے جو اس روئے زمین پر الہی حکومت قائم کرنے اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں نافذ کرنے کو ہی اپنا مقدس مقصد سمجھتے ہیں، اور اسی راہ میں اپنی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کو بروئے کار لاتے رہے ہیں، اور آپ نے پختہ ترین اور کارآمد ترین کارکردگی سے نہ صرف یہ کہ اسلامی کارواں کو اس انتشار اور پریشان حالی سے نجات دلائی جو واقعہ عاشور کے بعد دنیا اسلام پر چھا چکی تھی، بلکہ ممکنہ حد تک اس کو آگے بھی بڑھایا۔ 2 اہم اور بنیادی فرائض جو ہمارے تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کو سونپے گئے تھے، ہم ابھی ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ ان کو امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑی خوش اسلوبی سے عملی جامہ پہنایا ہے۔ آپ مکمل سیاسی بصیرت، شجاعت اور زیرکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت احتیاط اور باریک بینی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 35 سال کی انتھک جدوجہد اور الہی نمائندگی کی عظیم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد آپ سرفراز و سربلند اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے بعد امامت اور ولایت کی عظیم ذمہ داری اپنے فرزند اور جانشین امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد فرما گئے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کو منصب امامت اور حکومت اسلامی کی تشکیل کی ذمہ داریوں کا سونپا جانا روایت میں بہت واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور محمد بن علی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ صندوق اور یہ اسلحہ سنبھالو، یہ تمہاری ہاتھوں میں امانت ہے۔ اور جب صندوق کھولا گیا تو اس میں قرآن و کتاب تھی۔ میرے خیال میں اسلحہ سے مراد انقلابی قیادت اور رہبری، اور کتاب سے مراد اسلامی افکار و نظریات اور اسلامی آئیڈیالوجی سے ہے، اور یہ چیزیں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بعد کے امام کی تحویل میں دے کر نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ بیدار انسانوں اور خداوند عالم کی نظر میں سرفراز ہو کر اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک مجموعی خاکہ ہے۔ یہ پیراگراف بھی پاسدار اسلام اور کے شمارہ نمبر 6 سے لیا گیا ہے۔ بے شمار مسائل و مشکلات کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور امامت کا آغاز ہوا، کیونکہ کربلا کے دل خراش واقعے نے نہ صرف مکتب تشیع بلکہ پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگرچہ قتل و غارت گری، قید و بند اور مخالفین کو ظلم کے شکنجوں میں جکڑنے کا سلسلہ تو پہلے ہی سے چل رہا تھا، لیکن فرزند رسول کو قتل کرنا اور خانوادہ رسالت کو قید کر کے شہر بشہر
پھرانا، نیز فرزند زہرا کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کرنا ایک ایسا کام تھا جس نے پورے عالم اسلام کو غم و اندھوں میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ اب بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ کسی نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ایک شعر میں آپ فرماتی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ایک شعر میں آپ فرماتی ہیں، اے وہ چاند کہ جس کو مکمل ہونے سے پہلے ہی گرہن لگ گیا، اے میرے جگر کے ٹکڑے میں نے سوچا بھی نہ تھا یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ شعر بہار الانوار کی جلد نمبر 45 اور صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے۔ اس شعر میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ ہے اور یہی اس دور کے لوگوں کی عمومی سوچ تھی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اصل سیاست کچھ اور ہے اور مشکلات اور سختیاں تصور سے کہیں زیادہ درپیش ہونے لگی تھیں، ایسے عالم میں کوفے کے لوگ، کوفے کے علاوہ پورے عالم اسلام پر ایک رعب اور وحشت کا سکتہ طاری تھا، اور کوفہ پہلے توابین اور پھر مختار ثقفی کی برکت سے اس خوف و دہشت سے باہر نکلا تھا، ورنہ تو واقع کربلا کی وجہ سے مدینہ اور دیگر مقامات یہاں تک کہ مکے میں بھی، جہاں عبداللہ بن زبیر نے اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد قیام کیا تھا، ایک ایسا خوف چھایا ہوا تھا کہ جس کی دنیا اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بڑے لوگوں کی اکثریت کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے حکومتی کارندوں سے مراد وصول کر رہی تھی۔ محمد بن شہاب زہری جیسے آدمی جو ایک زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شاگرد بھی رہ چکے تھے، وہ بھی حکومتی مشینری کے اعلی کار بن چکے تھے، لہٰذا محمد بن شہاب زہری کے نام امام زین العابدین کے اس تاریخی خط سے جو تحفہ العقول اور دوسری تاریخی کتابوں میں موجود ہے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح بڑی بڑی شخصیات حکومتی مشینری سے وابستہ ہو چکی تھیں۔ محمد بن شہاب زہری جیسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مرحوم علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ظاہراً امام نے جابر بن عبداللہ انصاری سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہم نہیں جانتے کہ لوگوں سے کس طرح پیش آئیں، اگر ہم ان کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، اگر حدیث نقل نہ کریں تو خاموش نہیں رہتے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 259 پر موجود ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ یہ لوگ ہمارے بیان کردہ حدیث قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں بلکہ ہمارے اوپر ہنستے ہیں۔ اس کے بعد مرحوم علامہ مجلسی ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کسی مجلس میں ایک حدیث بیان فرمائی تو مجمع سے ایک شخص نے آپ کو جھٹلایا اور اس حدیث کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ علامہ مجلسی سعید بن مسیب اور زہری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دونوں منحرفین میں سے تھے، البتہ سعید بن مسیب کے بارے میں یہ نہیں مانتا کہ وہ منحرفین میں سے تھے، کیونکہ مختلف دلائل سے ثابت ہے کہ امام زین العابدین کے دوستوں میں سے تھے، لیکن زہری اور دیگر بہت سارے لوگوں کا تعلق منحرفین سے تھا۔ ابن ابی الحدید نے اس دور کی مشہور و معروف شخصیات کی ایک طویل فہرست لکھی ہے۔ وہ سب اہل بیت علیہ السلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ لوگوں کا دین صحیح ہو، لوگوں کا اخلاق صحیح ہو اور لوگ فساد کے اس گرداب سے باہر نکلیں اور معنویت کی طرف چل پڑیں، کیونکہ دین کا لب لباب اور اصلی روح وہی معنویت کی سمت کی طرف چلنا ہے، یہ معاشرے میں زندہ ہو جائیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی پوری زندگی اور آپ کے فرمودات زہد و تقوی سے ہی عبارت ہیں۔ چنانچہ ایک تفصیلی گفتگو کے آغاز میں آپ فرماتے ہیں، دنیا میں زاہد اور پرہیزگار لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ آخرت سے دل لگا چکے ہوں گے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے۔ دنیا میں زاہد اور متقی لوگوں کی علامت یہ ہے
کہ وہ آخرت سے دل لگاتے ہیں، اگرچہ اس گفتگو میں بھی ان اغراض و مقاصد کی طرف ایک اشارہ ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے۔ کیا تم میں ایسا کوئی آزاد مرد نہیں جو اس کتے کا بچہ کچا اس کے لیے چھوڑ دے، یعنی دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دے؟ تمہاری جانوں کی قیمت بہشت کے علاوہ کچھ نہیں، پس انہیں اپنی جانوں کو کسی دوسری چیز کے بدلے مت بیچو۔ یہ حدیث تحفہ عقول صفحہ نمبر 391 پر موجود ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے زیادہ تر فرامین زہد و تقوی اور اسلامی معارف پر مبنی ہے، اور معارف بھی دعا ہی کے قالب میں بیان ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس گھٹن کے ماحول اور نامناسب حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام کھل کر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نہ صرف حکومتی مشینری اس کام میں رکاوٹ تھی، بلکہ خود لوگ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ بنیادی طور پر وہ معاشرہ ہی ایک تباہ شدہ اور نالائق معاشرہ تھا جس کی اثر نو مرمت کی ضرورت تھی، اور سن 61 ہجری سے سن 95 تک اس عرصے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے یہی کام انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالت میں بھی بہتری آتی گئی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں، یعنی پھر لوگ ہم سے ملحق ہوتے گئے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے تک کے حالات بالکل بدل گئے تھے، اور یہ سب کچھ امام زین العابدین علیہ السلام کی 35 سالہ زحمتوں کا نتیجہ تھا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام بنو امیہ کے نظام حکومت کے خلاف ہوتے تو آپ بھی علم بغاوت بلند کرتے، یا کم از کم مثال کے طور پر عبداللہ بن حنظلہ یا مختار ثقفی سے مل جاتے، یا یہ کہ آپ ان لوگوں کی رہبری قبول کر لیتے اور کھل کر مصلحانہ مقابلہ کرنے کی دعوت دیتے۔ لیکن اگر اس دور کی وہ صورتحال ہمارے پیش نظر ہو جس میں امام زین العابدین علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے، تو ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ اس طرح کی فکر ائمہ اطہار علیہم السلام کے مقصد سے، جسے ہم بعد میں بیان کریں گے، قطعی میل نہیں کھاتی۔ ان حالات میں اگر امام زین العابدین علیہ السلام یا ائمہ علیہم السلام میں سے کوئی بھی آپ کی جگہ ہوتے اور کھل کے کسی کی مخالف تحریک میں شامل ہو جاتے یا تلوار لے کر سامنے آ جاتے، تو یقینی طور پر شیعت کی جڑیں ہمیشہ کے لیے کٹ جاتیں۔ آئندہ پھر کسی زمانے میں مکتب اہل بیت علیہم السلام کی نشوونما اور ولایت اور امامت کے قیام کی کوئی امید باقی نہ رہ جاتی، سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا۔ بظاہر یہی وجہ نظر آتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام مختار ثقفی کے معاملے میں کھل کر کسی طرح کی ہمانگی کا اعلان نہیں کرتے، اگرچہ بعض روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ کا مختار ثقفی سے خفیہ طور پر رابطہ قائم تھا۔ چنانچہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ امام نے علی العنان ان سے کبھی کسی طرح کا رابطہ نہیں رکھا، بلکہ بعض روایتیں تو کہتی ہیں کہ آپ عام نشستوں میں مختار سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے، اور یہ چیز بالکل فطری ہے۔ ظاہر ہے آپ اس سلسلے میں تقیّع سے کام لے رہے تھے تاکہ دشمن کو ان کے درمیان کسی خفیہ رابطے کا شک بھی نہ ہو۔ اگر مختار کو کامیابی نصیب ہو جاتی تو حکومت اہل بیت علیہم السلام کے سپرد کر دیتے، لیکن شکست کی صورت میں جیسا کہ ایسا ہوا، امام زین العابدین علیہ السلام اور مختار کے درمیان رابطے کا علم ہو جانے کے بعد خود امام اور آپ کے دوستوں اور ہم نواؤں کو بھی اس کی سخت قیمت چکانی پڑتی، اور شاید شیعت کا قمع ہو جاتا۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار سے کھلا رابطہ رکھنا اپنے موقف کے لیے مفید نہیں سمجھا۔ روایت میں ہے کہ جب واقعہ ہرا کے وقت مسلم بن عقبہ مدینہ پہنچ گیا تو کسی کو اس بات میں شک نہ تھا کہ سب سے پہلی شخصیت جو اس کے ظلم و جور کا نشانہ بنے گی وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہوگی، لیکن آپ نے اپنی تدبیر و فراست سے کام لیتے ہوئے ایسی حاکمانہ روش اختیار کی کہ یہ بلا آپ سے دور ہو گئی، چنانچہ امام حیات رہے۔ اسی طرح شیعت کا اصل محور اپنے مقام پر محفوظ رہ گیا۔ البتہ وہ روایتیں جو بعض کتب منجملہ
بہار الانوار میں نقل کی گئی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مسلم بن عقبہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اس کو میں کسی صورت قبول کرنے پر تیار نہیں، بلکہ میری نظر میں یہ امام پر جھوٹ اور افترا باندھا گیا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے کوئی روایت صحیح اسناد پر منتہا نہیں ہوتی، اور دوسری یہ کہ ان کے بالمقابل دوسری ایسی بہت سی روایتیں موجود ہیں جو مضمون کے اعتبار سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت کرتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور مسلم بن عقبہ کی ملاقات کے سلسلے میں متعدد روایتیں ملتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی، لیکن ان میں سے بعض روایات چونکہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی شخصیت اور ان کے کردار سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم ان کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بہت سی دوسری روایتیں خود بخود غلط قرار پاتی ہیں، اور میرے نزدیک ان کے غلط ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ بہرحال وہ امور جو بعض روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام سے بعید ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ نے مسلم بن عقبہ کے مقابلے میں کسی مادیانہ رویے کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ کوئی ایسا طریقہ کار اپناتے تو قتل کر دیے جاتے، اور یہ امام حسین کی اس تحریک کے حق میں ایک ناقابل تلافی نقصان ثابت ہوتا، جس کو زندہ رکھنا امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ آپ زندہ رہیں، اور اسی طرح جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایت میں ہے، کہا گیا کہ رفتہ رفتہ لوگ آپ سے ملق ہوتے رہے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ دراصل امام زین العابدین کا کام ایسے سخت اور نامساعد حالات میں شروع ہوتا ہے جس کا جاری رکھنا عام آدمی کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ عبد الملک کا دور، جس میں آپ کی امامت کا بیشتر حصہ یعنی تقریباً 30-32 سال گزرے، بڑا ہی دشوار دور تھا۔ عبد الملک کی پوری حکومتی مشینری مکمل طور پر آپ کی نگرانی پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایسے جاسوس مقرر کر رکھے تھے جو امام علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے حتیٰ کہ گھریلو معاملات کی خبر بھی اس تک پہنچاتے رہتے تھے۔ ہیڈنگ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اہداف اور مقاصد، اور صفحہ نمبر 237۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح کا کام کیا اور کن حالات میں اپنی تحریک کا آغاز کیا، یہ سب واضح ہو چکا۔ یہاں میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مقصد اور طریقہ کار کے حوالے سے مختصر طور پر اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر اس روش اور طریقہ کار کی روشنی میں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کی جزیات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا آخری مقصد اسلامی حکومت قائم کرنا تھا، چنانچہ صادق آل محمد کی اس روایت کے مطابق، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، خداوند عالم کی طرف سے 70 ہجری اسلامی حکومت کی تاسیس کا سال قرار دیا گیا تھا، مگر 61 ہجری میں ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ کام 147 ہجری اور 148 ہجری تک موقوف کر دیا گیا۔ یہ چیز مکمل طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امام زین العابدین نیز دیگر تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کا آخری مقصد اسلامی حکومت قائم کرنا ہی رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان حالات میں حکومت اسلامی کس طرح قائم ہو سکتی تھی؟ اس کے لیے چند باتیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، صحیح اسلامی طرز فکر جو واقعی طور پر ائمہ طاہرین علیہم السلام کے پاس تھی، وہ مادون اور مرتب ہو اور درس تبلیغ کے ذریعے عام ہو جائے، کیونکہ یہی طرز فکر جس کو اسلامی حکومت کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے، اس حقیقت کے پیش نظر کہ ایک طویل عرصے تک اسلامی معاشرہ صحیح اسلامی طرز فکر سے دوری اختیار کیے رہا، بھلا کس طرح ممکن تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اسلامی افکار کا نقش قائم کیے بغیر اسلامی نظریات پر مبنی ایک حکومت قائم کر دی جائے، جبکہ ابھی حکومت کے حقیقی احکام کی تدوین اور ترتیب بھی باقاعدہ عمل میں نہ آ سکی ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا عظیم ترین کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے اسلام کی بنیادی افکار و نظریات، توحید، نبوت، انسان کے معنوی حیثیت، خدا اور بندے کے درمیان رابطہ، نیز دیگر اہم موضوعات کو مرتب کر دیا،
چنانچہ زبور آل محمد یعنی صحیفہ سجادیہ کی اہم ترین خصوصیت یہی ہے کہ اگر آپ صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد اس زمانے کے عام اسلامی فکر کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ نظر آتا ہے۔ جس زمانے میں پورا عالم اسلام مادیت میں گرفتار اپنی مادی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل میں سرگرداں ہے، خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان سے لے کر اس کے ارد گرد بیٹھنے والے علماء تک، مثال کے طور پر محمد بن شہاب زہری جیسے درباری علماء، سب کے سب مفاد پرستی اور دنیا طلبی میں غلطہ نظر آتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کی اسلامی حمیت کو للکارتے ہیں، کہتے ہیں، آیا تم میں سے کوئی ایسا آزاد مرد نہیں ہے جو اس دردیدہ دہن حریص کتے کا بچا کھچا اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ یہاں اسلامی طرز فکر سے مراد معنویت کو اصل ہدف قرار دے کر صحیح اسلامی اور معنوی بلندیوں تک پہنچانے کی جد و جہد کرنا اور انسان کو اپنے معبود نیز اس طرف سے عائد شدہ ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہنا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ مادی طرز فکر ہے جس نے اس دور کے مسلمانوں کو اپنا شکار بنا رکھا تھا۔ بہرحال صرف مثال کے طور پر ہم نے ایک بات یہاں ذکر کی ہے، ورنہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس طرح کے بے پناہ امور انجام دیے ہیں جس کے نتیجے میں صحیح اسلامی طرز فکر اپنی اصل خد و خال کے ساتھ اسلامی معاشرے میں باقی رہ جائے، اور اس کو امام زین العابدین علیہ السلام کا اولین کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اسلامی حکومت کی تشکیل کی اہلیت رکھنے والے افراد کی طرح عوام کی رہنمائی ایسے حالات میں جب دسیوں سال سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم ہو اور تقریباً پورا عالم اسلام اس جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ایسی جعلی حدیثیں کا انبار لگا ہوا ہو جو اہل بیت علیہ السلام کی تحریک کے 100% خلاف ہوں، حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں اہل بیت علیہ السلام کو ہی سب و شتم کا حقدار قرار دے دیا گیا ہو اور یہ حدیثیں عوام کے درمیان نشر بھی ہو چکی ہوں۔ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی صحیح معرفت اور اس کی معنوی حیثیت اور مرتبے کا علم ہی نہ ہو تو بھلا بتائیے اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھوں حکومت کی تشکیل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کریں اور انہیں بتائیں کہ ولایت اور امامت اور خلافت اور حکومت صرف ان کا حق ہے۔ یہی حضرات پیغمبر ختمی مرتبت کے حقیقی جانشین ہیں۔ ان کے ساتھ لوگوں کو اس مسئلے کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا جائے، اگرچہ یہ مسئلہ اسلامی نظریات اور آئیڈیالوجی سے متعلق رکھتا ہے، تب بھی اس کا سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ موجودہ سیاسی نظام کے خلاف ایک سیاسی تحریک ہے۔ نمبر 3، امام زین العابدین علیہ السلام کی تیسری اہم ذمہ داری یہ تھی کہ ایک ایسی تنظیم تشکیل دی جائے جو آئندہ کے لیے ہر طرح کی سیاسی اور اسلامی تحریک کا اصل محور قرار پا سکے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ گھٹن، اقتصادی بدحالی اور معنوی دباؤ کی وجہ سے افراتفری اور پرگانگی کی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہوں، حتیٰ کہ خود شیعہ حضرات بھی ایسے سخت دباؤ میں مبتلا کر دیے جائیں کہ ان کی تنظیمیں درہم بھرم ہو کر رہ گئی ہوں۔ ایسے میں بھلا امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اکیلے یا اپنے چند گنے چنے غیر منظم مخلصین کے ساتھ اپنا کام شروع کریں؟ چنانچہ کسی بھی تحریک کے آغاز سے پہلے امام کے لیے ضروری تھا کہ وہ شیعوں کو منظم کریں اور باقاعدہ ان کی تنظیمیں تشکیل دیں، اور یہ تنظیم جہاں تک میرا خیال ہے امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں موجود تھیں، البتہ بعد میں کربلا کے المناک حادثانے، مدینہ میں واقع ہرا اور کوفے میں قیام مختار کے واقعے نے تقریباً ان کی بنیادیں متزلزل کر دی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کو دوبارہ منظم کر کے ان میں ایک نئی روح پھونک دی جائے۔ مختصر یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنی تحریک آگے بڑھانے کے لیے چند بنیادی نوعیت کے حامل 3 اہم امور انجام دینے تھے۔ پہلا، صحیح اسلامی افکار و نظریات کی قرآن حکیم اور سنت رسول کے مطابق تدوین و ترتیب، جو ایک مدت سے تحریف یا فراموشی کی نظر کر دیے گئے تھے۔
نمبر 2 اہل بیت علیہم السلام کی حقانیت اور خلافت، امامت اور ولایت پر ان کے استحقاق کا اثبات۔ نمبر 3 شیعان آل محمد کو جمع کر کے ان کی ایک باقاعدہ تنظیم کی تشکیل